آپ دنیا کے ورلڈ میپ پر نظر ڈالیں گے تو شاید ہی کوئی دو کنٹریز یمن اور عمان کی طرح جڑواں ٹوین دکھائی دے۔ عربین گلف کے ساؤدرن حصے میں موجود یہ دونوں کنٹریز نہ صرف شکل و حجم میں سملر ہیں بلکہ ان کی جیوگرافی اور نیچرل ریسورسز بھی ایران کن حد تک آئیڈینٹیکل ہیں۔ دونوں ہی کنٹریز میں تقریباً برابر مقدار میں آئل ریزروز پائے جاتے ہیں اور یہ بہت اہم چیک پوائنٹس کے اوپر واقع ہیں۔ عمان اسٹریٹ آف ہارموز کے پاس ہے، جبکہ یہاں سے پرشین گلف کا آئل اور گیس گلف آف عمان کے راستے باقی پورے ورلڈ تک پہنچتے ہیں۔ یمن دوسری طرف باب المندیب اسٹریٹ کے پاس واقع ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے ایشیا اور یورپ کا 80% ٹریڈ گزرتا ہے۔ یہ دونوں خطے ایشیا اور یورپ کو جوڑنے والا سب سے شارٹیسٹ روٹ فراہم کرتے ہیں، جو انہیں جیوگرافیکلی اسٹریٹجک بناتا ہے۔ دونوں کنٹریز کی آبادی عرب نسل سے تعلق رکھتی ہے۔ ان کا کلچر، ان کی لینگویج، ان کی کسٹمز بھی ملتے جلتے ہیں۔ یمن میں اکثریت سنی مسلمز کی ہے، حالانکہ زیدی شیعہ بھی موجود ہے، جو اس وقت یمن کے اہم حصے پر ڈومینیٹ ہے، لیکن وہ سنیوں کی نسبت کم ہے۔ عمان میں 45% آبادی عبادی فرقے کی ہے، جبکہ 45% سنی ہیں اور محض 5% شیعہ مسلمان پائے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود ایتھنیکلی یہ دونوں کنٹریز عرب ہی ہیں۔ یہ نیریٹو دونوں کنٹریز کی جیو پولیٹیکل اور کلچرل امپورٹنس کو نمایاں کرتی ہے اور اس کے باہمی تعلق کو خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ یمن اور عمان کے نیچرل ریسورسز، تاریخی اہمیت اور جیو پولیٹیکل پوزیشن انہیں خطے میں مرکزی حیثیت دیتے ہیں، جو دنیا کے نقشے میں انہیں خاص بناتے ہیں۔ اگر ہم یمن اور عمان کی اکنامک سچویشن کا موازنہ کریں تو یہ زمین آسمان کا فرق دکھائی دیتا ہے۔ ایک طرف سے عمان ہے، جو مڈل ایسٹ کی سب سے ڈیولپ اکانومیز میں سے ایک ہے، جہاں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کا سکور 0.82 ہے۔ یاد رہے کہ HDI ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس 0 سے 1 کے سکیل پر ماپا جاتا ہے، اور یہ کسی بھی کنٹری میں لوگوں کی خوشحالی اور معیار زندگی کی سطح کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسری جانب یمن کا HDI صرف 0.42 ہے اور اس کا GDP پر کیپٹا دنیا میں 9 سب سے کم نمبر پر ہے۔ یمن کے قریبی پڑوسی جیسے سعودی عربیہ کا HDI 0.87 ہے۔ تو پھر ایسا کیوں ہے کہ ایک ایسا کنٹری جس کے نیبر میں اتنی ویلدی نیشن ہے اور وہ اتنی پاورٹی کا شکار ہے؟ یمن کی 82% آبادی شدید غریبی کا شکار ہے، جہاں انہیں کھانے پینے، ایجوکیشن، بیسک ہیلتھ کیئر فیسلٹیز بھی میسر نہیں۔ گزشتہ 60 سالوں سے یہ ملک خانہ جنگی کی آگ میں جھلس رہا ہے۔ 2014 سے یمن ایک تباہ کن سول وار کی لپیٹ میں ہے، جس میں اب تک 80,000 سے زائد لوگ مارے جا چکے ہیں اور لاکھوں لوگوں کو ملک یعنی کنٹری کو چھوڑنا پڑا ہے۔ آج کا یمن جغرافیائی حدود میں تو ایک کنٹری ہے، لیکن ریالٹی یہ ہے کہ انٹرنل طور پر یہ مختلف گروپس اور سیٹس میں تقسیم ہے، جنہیں مختلف کنٹریز کی حمایت حاصل ہے۔ یمن میں ایک طرف حوثی ہیں، جن کا بڑے بڑے شہروں پر کنٹرول ہے اور انہیں ایران کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ اسی طرح یمن کے مرکز اور مشرقی علاقوں میں کچھ سفید ہائی لائٹڈ علاقے ہیں جہاں پر القاعدہ کا اثر و رسوخ ہے۔ سرخ ہائی لائٹڈ علاقے وہ ہیں جہاں دوسرے سنی گروپس کا کنٹرول ہے، جنہیں سعودی عرب اور UAE کی بیک حاصل ہے۔ یلو ہائی لائٹڈ وہ علاقے ہیں جو ساؤدرن ٹرانزیشنل کونسل کے زیر کنٹرول ہیں، جو جنوبی یمن کو باقی یمن سے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں۔ یمن کا اتنا ڈیپلی ڈیوائیڈڈ اور بدحال ہونا اس کی ہسٹری، جغرافیہ اور قیادت کی ناکامیوں کی وجہ سے ہے۔ عمان اور یمن کی ایک جیسی جیوگرافی اور نیچرل ریسورسز ہونے کے باوجود ان کے درمیان یہ فرق قیادت کی حکمت عملیوں اور اندرونی مسائل کی وجہ سے آیا ہے۔ عمان نے وقت کے ساتھ ساتھ اکنامک ریفارمز، اسٹیبلٹی اور سوشل ڈیولپمنٹ پر توجہ دی، جبکہ یمن خانہ جنگی اور پولیٹیکل انتشار کا شکار رہا۔ یہی ریزن ہے کہ آج عمان بہت زیادہ ڈیولپ ہو گیا ہے، جبکہ یمن بدحالی کی ڈیپتھس میں ڈوبا پڑا ہے۔ چلیے سب سے پہلے دونوں کنٹریز کی ہسٹری پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ عمان اور یمن
دونوں ہی ایک زمانے میں نان عرب پاورز کے زیر اثر تھے۔ 1590 میں اوٹومن امپائر نے شمالی یمن کے بیشتر حصوں پر قبضہ کر لیا اور اگلے 400 سال تک یعنی کہ ورلڈ وار 1 کے اختتام تک یمن اوٹومن امپائر کے کنٹرول میں ہی رہا۔ دوسری طرف عمان پر 1507 میں پورتگیز امپائر نے قبضہ کر کے اسے اپنی کالونی بنا لیا، لیکن عمان پر ان کا کنٹرول زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا کیونکہ مقامی عمانیوں نے ایک زبردست ٹائم اور سٹرگل کی اور 1650 میں پورتگیز کو شکست دے کر ان کا جو دارالخلافہ ہے، ان کی جو راجدھانی ہے مسقط پر دوبارہ قبضہ حاصل کر لیا۔ یہیں سے عمانی سلطنت کا آغاز ہوا۔ عمانیوں نے پورتگیز کے سی ٹریڈ ایکسپیرینس کے بینیفٹس اٹھاتے ہوئے انڈین اوشن میں ٹریڈنگ کا جال بچھا دیا۔ ایران سے لے کر پاکستان، بھارت، مشرقی افریقہ تک سارا ٹریڈ عمانی سلطنت کے زیر اثر تھا۔ مسقط سے لے کر افریقہ کے ساحلوں کے کئی علاقے عمانی سلطنت کا حصہ سمجھے جاتے تھے۔ 1872 میں عمان اور برٹش امپائر کے درمیان ایک پروٹیکٹریٹ ایگریمنٹ طے پایا، جس کے تحت برٹش امپائر عمان کو تحفظ فراہم کرتی ہے اور بدلے میں عمان کے وسائل اور زمین میں شراکت کا حق رکھتی تھی۔ یہ کانٹریکٹ 1951 میں ختم ہوا اور اسی سال عمان کو برٹش کالونیل کے کنٹرول سے آزادی ملی۔ یہ تاریخ عمان کی مضبوط قیادت، استقامت اور انٹرنل پاور کو شو کرتا ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ بیرونی قبضوں کے باوجود اپنی سوورائٹی کو بچانے میں سکسیسفل رہا۔ دوسری جانب یمن کی ہسٹری برٹشز، اوٹومنز اور مقامی قبائلی تنازعات سے لبریز رہی، جو بعد میں اس کی موجودہ سیاسی اور سماجی صورتحال کی بنیاد بنی۔ عمان کے بہت ہی قدامت پسند یعنی سخت سلطان کے دور میں ایک ایسا وقت آیا جب جدید ترقی پر مکمل طور پر پابندی لگا دی گئی، حتیٰ کہ پبلک میں 15 منٹ سے زیادہ بات کرنا بھی ممنوع تھا، یہاں تک کہ سن گلاسز پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی۔ ان سختیوں کے رزلٹس میں پبلک کے اندر بے چینی میں مسلسل اضافہ ہوا اور سلطان کی مقبولیت تیزی سے گرنے لگی۔ اس پیریڈ کے دوران عرب کی آئل انڈسٹری عروج پر تھی اور برٹشر کے لیے ضروری تھا کہ عمان جیسا جغرافیائی لحاظ سے اہم ملک مستحکم رہے۔ اسی لیے برطانوی حکومت نے 1970 میں سلطان قابوس بن سعید کو اپنے والد کے خلاف ریبیلین پر آمادہ کیا۔ 23 جولائی 1970 کو قابوس نے تختہ الٹ کر حکومت سنبھالی اور ان کا اقتدار عمان کے لیے بہت ہی اچھا ثابت ہوا۔ وہ ایک عظیم ایڈمنسٹریٹر تھے، حالانکہ وہ ڈیموکریٹ نہیں تھے، مگر عوام کی فلاح و بہبود کے لیے انہوں نے بہت سے اہم سٹیپ لیے۔